السلام علیکم لسنرز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے وہ لسنرز جو میرے چینل کی ہارر سٹوریز کو سننا پسند کرتے ہیں، ان کی فرمائش اور خواہش پہ میں نے آج دوبارہ سے ویڈیو پوسٹ کی ہے۔ امید ہے آج کی ہارر سٹوریز بھی آپ سب کو بہت پسند آئیں گی۔ سو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم شروع کرتے ہیں آج کی ہارر سٹوریز۔ لسنرز، پہلا واقعہ میری دوست کی نانو کا ہے، جو انہوں نے کچھ دن پہلے ہی ہمارے ساتھ شیئر کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ چھوٹی تھیں تو پرانے وقتوں میں ایسے ہوتا تھا کہ سب گھر کے صحن میں یا پھر گھر کی چھت پہ سویا کرتے تھے۔ یہ سالوں پہلے کی بات ہے، اس وقت ان کی عمر بھی تقریباً 6 یا 7 سال تھی۔ انہوں نے بتایا کہ گرمیوں کے دن تھے اور ہم سب گھر والے اسی طرح سے صحن میں سو رہے تھے۔ اچانک سے رات کو میری آنکھ کھلی، مجھے پانی پینا تھا۔ میں نے دوسری طرف کروٹ لی۔ ہمارے صحن میں ایک بہت بڑا درخت تھا۔ میری نظر اچانک ہی درخت کی طرف پڑی تو میں نے دیکھا کہ درخت پہ کوئی عورت بیٹھی ہے اور اس کے بال اتنے لمبے ہیں کہ نیچے زمین تک لٹک رہے تھے۔ میں اٹھ کر اس کی طرف گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ درخت کے اوپر بیٹھ کر میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ بالکل عام سی شکل و صورت کی تھی، لیکن دیکھنے میں بہت پرسرار لگ رہی تھی۔ میں اس وقت بچی تھی، مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی، لیکن ہاں مجھے اتنا ضرور پتہ تھا کہ یہ عورت ہمارے گھر میں نہیں رہتی۔ تو اسی وجہ سے جب میں اس کے پاس گئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ آنٹی آپ کون ہو اور درخت پہ کیا کر رہی ہو آدھی رات کو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ وہ جیسے بیٹھی تھی وہ ویسے ہی میری طرف دیکھتی رہی۔ اوپر سے میں نے اتنے لمبے بال بھی پہلی دفعہ دیکھے تھے۔ میں اس کے بالوں کے پاس گئی، میں نے اس کے بالوں کو پکڑا، اس کے بالوں کو پکڑ کے دیکھا کہ اس سے پوچھا کہ کیا یہ آپ کے بال ہیں، کیا یہ اصلی ہیں؟ اتنا کیا ہے کہ جب میں نے اس کے بالوں کو پکڑا اور زور سے کھینچا، اپنی طرف سے میں دیکھنا چاہ رہی تھی بالوں کو، لیکن اس کو تکلیف ہوئی اور اس نے ہلکی سی چیخ ماری۔ ابھی اس کے بال میرے ہاتھ میں ہی تھے، میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کے بالوں کو پکڑا ہوا تھا کہ اس نے اپنے بالوں کو ہی پکڑا اور اوپر کی طرف کھینچا۔ تو جیسے میں کھڑی تھی میں ویسے ہی اوپر کو آ گئی اور اس نے مجھے درخت کی شاخ پہ بٹھا دیا۔ میں ایک دم سے حیران ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ ابھی مجھے کچھ سمجھ آتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، ایک دم سے اس کی شکل بدلنے لگ گئی۔ جیسے اس کی شکل بدلی، اس کا پورا چہرہ خوفناک بھیانک ہو گیا۔ اس کے لمبے لمبے دانت نکل آئے، آنکھیں بالکل سفید پڑ گئیں اور اس نے عجیب سے انداز میں جانوروں کی طرح گرانا شروع کر دیا۔ میں نے تو جب یہ دیکھا تو میں بہت زیادہ گھبرا گئی۔ میں نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ میری چیخیں سن کے جو صحن میں سب گھر والے سوئے ہوئے تھے وہ اٹھ گئے، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ میں درخت پہ بیٹھ کے چیخ رہی ہوں اور بہت برے طریقے سے مسلسل آنکھیں بند کر کے چیخ رہی ہوں، کیونکہ میں اس وقت سکتے میں تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میرے پاس وہ چڑیل بیٹھی ہوئی ہے اور کسی بھی وقت وہ مجھے کھا جائے گی یا مجھے کوئی نقصان پہنچا دے گی۔ تو جب وہ لوگ اٹھ کے میرے پاس بھاگے، درخت کے نیچے آئے، تو انہوں نے کہا کہ چپ کرو، ہم آ گئے ہیں، بتاؤ کیا ہوا ہے، ہم تمہیں درخت سے نیچے اتارتے ہیں، ہماری طرف دیکھو تو صحیح۔ ان کے بہت کہنے کے بعد جب میں نے آنکھیں کھولی، نیچے دیکھا، میں نے دیکھا کہ سب گھر والے میرے ارد گرد جمع ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں نیچے اتارتے ہیں، تم بالکل پریشان نہ ہو۔ انہوں نے مجھے نیچے اتارا اور مجھ سے پوچھا کہ یہ تم درخت پر کیسے چڑھی، وہ بھی آدھی رات کے وقت، تمہیں ہوا کیا تھا؟ تو میں نے ان کو سارا واقعہ بتایا جو بھی میرے ساتھ شروع سے لے کے آخر تک ہوا تھا۔ تو نانی اماں بتاتی ہیں کہ اس وقت گھر میں سب سے بڑے میرے دادا ابو ہی تھے۔ انہوں نے مجھے پڑھ کے دم وغیرہ کیا، میری امی نے بھی دم کیا، گھر میں جتنے لوگ تھے وہ دم درود کرنے لگے۔ تو دادا ابو نے کہا کہ ہمارا گھر تو اسیب زدہ ہے نہیں اور نہ ہی یہ درخت اسیب زدہ ہے، اگر ایسا کچھ ہوتا تو ہمیں آج سے پہلے بہت سی چیزیں نظر آتی یا کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آتا۔ آج سے پہلے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اس گھر میں۔ تو دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ شاید یہاں سے کسی چیز کا گزر ہو رہا تھا اور وہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ اس نے
ٹھہراؤ کیا تھا وہ اس درخت پہ آ کے بیٹھی تھی، اور شاید اس نے بغیر کسی کو نقصان پہنچائے تھوڑی دیر بعد وہاں سے چلے بھی جانا تھا، لیکن اتنے میں ہماری بچی نے اسے دیکھ لیا اور اس کے ساتھ یہ سارا واقعہ پیش آیا، کیونکہ شاید تم نے اس کے بال کھینچے تھے، اس وجہ سے اس نے تمہیں ڈرایا، اور دوسری غلطی تم نے یہ کی کہ تم نے ہم میں سے کسی کو اٹھایا بھی نہیں۔ خیر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ 4 سے 5 دن مجھے دم کرتے تھے، اور میری امی مجھے سورہ یاسین کا دم کیا ہوا پانی دیتی تھی تو میں ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ایسا کوئی خاص مسئلہ میرے ساتھ دوبارہ نہیں ہوا۔ لسنرز، دوسرا خوفناک واقعہ ابیہا عامر نے سکھر سے شیئر کیا ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے، جب میں ان میرڈ تھی۔ ان دنوں ہمارے علاقے میں ایک افواہ پھیلی ہوئی تھی، لوگ کہتے تھے کہ ہمارے علاقے کا جو قبرستان ہے، کچھ دنوں پہلے وہاں پہ ایک عامل یا جو بھی تھا وہ چلا کرنے کے لیے وہ آیا تھا آدمی، تو شاید وہ چلا پورا نہیں کر پایا یا اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے چلے میں، تو اس کی وجہ سے اس چلے کی جو چڑیل تھی وہ آزاد ہو گئی ہے، اور اب اس علاقے کی گلیوں میں بھٹکتی ہے، لوگوں کو تنگ کرتی ہے، ان کو رات کے وقت پریشان کرتی ہے۔ یہ خبر ابھی علاقے میں کہیں کہیں پھیلی تھی، کچھ لوگ احتیاط کرتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے، کچھ رات کے وقت بھی باہر نکل آتے تھے۔ خیر ہمارے گھر کا جو کچن تھا اس کی کھڑکی باہر گلی کی طرف کھلتی تھی، اور کچن کے بالکل سامنے ہی چولہا رکھا ہوا تھا جہاں پہ ہم لوگ کوکنگ وغیرہ کیا کرتے تھے۔ میرا اس دن چکن کھانے کا بہت دل تھا، اور میں نے اپنے ابو سے کہہ کے اسپیشلی چکن منگوایا تھا۔ میں کچن میں کھڑے ہو کے کچن کی کھڑکی کھول رہی تھی تو اچانک سے میری نظر پڑی کہ باہر گلی میں کچھ فاصلے پہ ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی ہے، وہ دیکھ رہی ہے، ادھر ہی میری طرف ہی دیکھ رہی ہے۔ میں نے اتنا دھیان نہیں دیا، جو گوشت تھا وہ میں نے میرینیٹ کر کے میں نے چولہے کے پاس ہی رکھا ہوا تھا، کیونکہ میں اسے فرائی کرنے لگی تھی۔ اب جیسے جیسے میں چکن فرائی کر رہی تھی اس کی خوشبو ہر جگہ پھیلنے لگی، مجھے ایسے لگا جیسے کھڑکی کے باہر سے عجیب سی آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ آوازیں میری سمجھ سے باہر تھی کہ وہ کس قسم کی آوازیں ہیں۔ عشاء کے بعد کا وقت تھا اور باہر گلی میں بھی کافی اندھیرا ہو چکا تھا، کوئی نظر بھی نہیں آ رہا تھا اس وقت۔ میں اپنے دھیان چکن فرائی کر رہی تھی کہ میں نے دیکھا اچانک سے وہی بوڑھی عورت آ کر کھڑکی میں کھڑی ہو گئی ہے، اور اس نے مجھے کہا کہ مجھے بھی تھوڑا سا گوشت کھانے کو دو، میں کافی دنوں سے بھوکی ہوں اس لیے مجھے بھی یہ گوشت کھانا ہے۔ میں اچانک سے حیران ہو گئی، میں نے جب اس کی طرف دیکھا کہ یہ اچانک سے کہاں سے آ گئی ہے۔ ابھی اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی یا اسے کوئی جواب دیتی، اس نے اپنا ہاتھ کڑاہی میں ابلتے ہوئے تیل میں ڈالا اور اس نے گوشت کا ٹکڑا نکال لیا۔ ابھی میں یہ دیکھ کے حیرانی تھی کہ اس نے اتنی گرم کڑاہی میں ہاتھ کیسے ڈالا، اور اس نے ایک جھٹکے سے ایک دم سے وہ گوشت کھا لیا، اور دوبارہ سے اس نے اب کی بار دونوں ہاتھ کڑاہی میں ڈالے اور گوشت نکال کے جانوروں کی طرح کھانے لگی۔ جب میں نے یہ دیکھا تو میں ڈر کے مارے چیختی ہوئی کچن سے باہر بھاگی۔ میری چیخیں سن کے سب گھر والے اکٹھے ہو گئے۔ میں نے ان کو بتایا کہ اس طریقے سے کچن کی کھڑکی میں ایک اماں، ایک بوڑھی عورت آئی ہے، اور وہ عجیب وحشیوں کے انداز میں گرم کڑاہی میں سے گوشت نکال کے کھا رہی ہے، اور کھاتے ہوئے جانوروں کی آوازیں بھی نکال رہی ہے۔ میرے بڑے بھائی نے فوراً کچن میں جا کے دیکھا، وہاں پہ کوئی عورت نہیں تھی، لیکن کڑاہی میں جو گوشت تھا اور جو کچا گوشت تھا جو میں نے میرینیٹ کر کے سائڈ پہ رکھا ہوا تھا وہ سب وہاں سے غائب تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ چڑیل اسے کھا گئی تھی، اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ جب یہ واقعہ ہوا تو گھر والوں کو یہی لگا کہ شاید یہ وہی چلے کی چڑیل ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو اس علاقے میں اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ ابو نے ہم سب گھر والوں کو سمجھایا کہ جب تک ایسا مسئلہ ہے اس علاقے میں، آپ لوگ شام سے پہلے اپنے سب کام کر کے آپ لوگ اپنے کمروں میں چلے جائیں، کوشش کریں کہ کچن کی کھڑکی کو بند رکھیں۔ خیر میں تو بہت ڈر گئی تھی کیونکہ آج سے پہلے میں نے ایسا کچھ دیکھا نہیں تھا۔
نماز تو میں پہلے بھی پڑھا کرتی تھی، لیکن اگلے دن سے میں نے پورے 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ہر وقت میں خود پہ، گھر والوں پہ آیت الکرسی پڑھ کے پھونکا کرتی تھی تاکہ ہم سب محفوظ رہیں اور وہ چڑیل دوبارہ ہمارے گھر کی طرف نہ آ سکے۔ خیر، کچھ ہفتوں بعد پتہ چلا تھا کہ جو علاقے کے لوگ تھے انہوں نے کسی عامل صاحب کو بلایا تھا اور انہوں نے اپنے کسی عمل کے ذریعے اس چڑیل کو قابو کر لیا تھا۔ وہ جو بھی مخلوق تھی، جو بھی چڑیل تھی، وہ کسی کو نقصان تو نہیں پہنچاتی تھی، لیکن وہ سب کو ڈراتی بہت تھی۔ لسنرز، تیسرا واقعہ بھی میری ایک دوست کا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب وہ 9th کلاس میں پڑھتی تھی تو جہاں وہ لوگ رہتے تھے پہلے، وہاں پر ایک گلی تھی۔ شام کے ٹائم وہ وہاں سے ٹیوشن سے واپسی پہ آیا کرتی تھی۔ اس گلی کے رائٹ سائڈ پہ گھر تھا، اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس گھر میں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے۔ ویسے تو وہاں پہ کسی چیز کو نہیں دیکھا گیا تھا، خاص طور پہ کسی جن چڑیل یا کسی بھی ایسی مخلوق کو، لیکن کہا یہ جاتا تھا کہ اس گھر میں ایسی نحوست ہے یا ایسا کچھ ہے کہ جو بھی یہاں آتا ہے وہ زیادہ دیر رہ نہیں پاتا۔ اس گھر کے جو مالک مکان تھے انہوں نے بہت دفعہ کوشش کی تھی اس گھر کو رینٹ آؤٹ کرنے کی۔ بعض دفعہ انہوں نے اس گھر کو رینٹ آؤٹ کر بھی دیا تھا، لیکن اس کے باوجود کچھ دن بعد ایسا ہوتا تھا کہ وہ لوگ خود بخود ہی وہاں سے چھوڑ کے چلے جاتے تھے کسی نہ کسی ریزن کی بیس پہ۔ اس نے بتایا کہ وہ جو گھر تھا اس کا صحن اس گلی کی طرف لگتا تھا، اور اس کے صحن میں ایک درخت تھا جو آدھا باہر گلی کی طرف آتا تھا، اس کی شاخیں باہر گلی کی طرف آتی تھی اور آدھا وہ گھر کے اندر تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب شروع میں اس نے ٹیوشن جوائن کیا اور وہ وہاں سے واپس آیا کرتی تھی رات کے وقت، شام کے وقت وہ وہاں سے واپس آیا کرتی تھی، کافی اندھیرا ہو جاتا تھا۔ اس گلی میں سے زیادہ تر لوگ گزرتے بھی نہیں تھے، حالانکہ اس گلی میں اور بھی گھر تھے لیفٹ سائڈ پر، لیکن ویسے ہی شام کے بعد وہاں پہ سناٹا چھا جاتا تھا۔ مجھے جلدی وہاں پہ کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب میں وہاں سے واپس آتی تھی تو کچھ دن تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے کوئی میرا نام لے کے بلاتا ہے اسی گھر میں، اسی درخت والی سائڈ سے۔ میں نے اتنا غور نہیں کیا، مجھے لگا میرا وہم ہے، لیکن ایک دن جب میں وہاں سے واپس آ رہی تھی، اس گلی میں سے گزر رہی تھی، تو مجھے واضح طور پہ ایسے لگا کہ جیسے ہی میں درخت سے تھوڑا سا آگے گئی ہوں تو کسی نے میرا نام لیا، سحرش رکو۔ تو میں رک گئی اور میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ کس نے مجھے آواز دی ہے، تو اس درخت کے اوپر سے بالکل چھوٹے چھوٹے 2-3 پتھر میری طرف آئے۔ تو جب میں نے یہ دیکھا تو میں تھوڑا گھبرا گئی، میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا، اور اس دن کے بعد سے دوبارہ میں اس گلی میں سے نہیں گزری۔ پھر میں دوسرے رستے سے گھر واپس آیا کرتی تھی۔ سو لسنرز، یہ تھے آج کے خوفناک واقعات۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے۔ میرے پاس بہت سے واقعات پڑے ہوئے ہیں جو کہ میرے لسنرز نے میرے ساتھ شیئر کیے ہیں، میں 1 by 1 آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ لوگ بھی اپنے خوفناک واقعات میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل ID پر اور کمنٹ سیکشن میں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ کو میرے چینل کی ہارر سٹوریز سننا پسند ہے تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویٹ کریں میری نیکسٹ سٹوری کا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔